إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياس أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. بے شک جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب فرو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یعنی ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، تو اٹھا لیا ان تختیوں کو، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا معقول عذر سن کر اور قوم کو اپنی غلطی پر نادم اور پریشان دیکھ کر آپ کا غصہ جاتا رہا، اور وہ تختیاں جو آپ نے لائے تھے کوہ طور سے اور فرشت جلال میں پھینک دی تھیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اٹھا لیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ رشد و ہدایت ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ سو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور خوف الہی سے خالی ہیں ان کے لیے اس میں حسرت اور نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے۔ پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلہ کے جھٹکوں نے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب،
اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے، اور مجھے بھی کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش۔ تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا کار فرما ہے، بخش دے ہم کو، رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ بنی اسرائیل، واقعہ اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پرستش کا جو انہوں نے جرم عظیم کیا تھا، اس کے بعد وہ پریشان بھی ہو گئے تھے اور پشیمان بھی تھے، شرمندہ بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیجیے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لاؤ تاکہ وہ یہاں آ کر ساری قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے توبہ کریں۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندوں کی ہمراہی میں طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سجدہ میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے گفتگو کی جو انہوں نے سنی۔ جب بادل چھٹ گئے اور سلسلہ کلام بھی منقطع ہو گیا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم نے گفتگو تو سنی ہے، تھے تو ہٹ درم نا، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تیرے رب کو نہ دیکھ لیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ خداوند تعالیٰ ہے؟ ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس پر زلزلہ کے کیا ہوا کہ عذاب آیا، زلزلہ کے شدید جھٹکے آنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہب کی رائے یہ ہے کہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوشی کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ قریب المرگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ لوگ جو بات بات پر بگڑ جانے کے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بگڑ جانے کے عادی ہیں، جب دیکھیں گے کہ ان کے 70 آدمی لقمہ اجل ہو گئے تو نامعلوم کیا شور مچائیں۔ اس لیے آپ نے اپنے رب سے عرض کی، اے مالک، اگر تیری مشیت یہی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب جب یہ میرے ہمراہ آئے ہیں تو نے انہیں ہلاک کر دیا، میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ تو پھر توفیق الہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے زندہ جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدر بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرما، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جو فتنہ ہے یہ آزمائش اور امتحان بھی ہے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پہ آزمائش آئے اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر۔ سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ اس آیت سے جو بھی ہم پڑھنے لگے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو نبی امی ہے جس کے ذکر سے، تو یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور حضور کی بعثت کے مقاصد جلیلہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرما رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات بڑے سخت تھے۔ ان میں سے کچھ احکام یہ ہیں، اگر کسی کپڑے پر پیشاب وغیرہ گر جائے تو اس کا حصہ کاٹ دینا پڑتا تھا، یعنی وہ حصہ ہی کاٹ دینا پڑتا تھا، تب وہ کپڑا باقی پاک کہلایا جاتا تھا۔ اور ایام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تک ممنوع تھا، اور مال غنیمت کا استعمال جائز نہ تھا، بلکہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے نذر آتش کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے کہ یوم سبت کو جس ہفتے والے دن دنیا کے ہر کام کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی، بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا ضروری تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان تمام میں تخفیف اور نرمی کر دی گئی، یعنی ان کو ہلکا کر دیا گیا، ان احکامات کو، اور نرمی کر دی گئی۔ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی کافی ہے۔ حائضہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی، دوسری پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ قاتل سے دیت بھی قبول کرنے کی اجازت دی گئی۔ مال غنیمت کا استعمال حلال کر دیا گیا۔ کتنی آسانیاں اور نرمیاں کر دی گئیں۔ ہزارہا صلاۃ و سلام اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ظاہر ہونے سے کائنات میں اجالا ہو گیا اور توہمات کے قفس بھی ٹوٹ گئے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے پچھلی آیات میں، غلامی کی زنجیریں بھی کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا گیا۔ اور آیت کے آخر میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ایمان کے بعد حضور کی تعظیم و تکریم سب سے اہم ہے، بلکہ نصرت اور اتباع قرآن کا حق ادا ہی تب ہو سکتا ہے جب دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آپ فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا، ذہن میں رکھیے، وہ خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد و راہبر بن کر آئے تھے۔ لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبر اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس کی شان راہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت و سروری عالمگیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت اور اس کی بادشاہت عالمگیر ہے، اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہانگیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر و امیر، ہر عربی و عجمی، ہر رومی و حبشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد بن کر آئے۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ اگرچہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت کا طرز عمل حوصلہ شکن تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سچے مومن تھے، شریعت موسوی کے پورے پابند تھے، تورات کے احکام کی بجا آوری میں تندہی سے کوشاں تھے۔ اور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ایک فرما بردار جماعت تھی۔ جب دوسری قوم نے بچڑے کی پرستی شروع کی تو یہ اپنے مسلک توحید پر ثابت قدم رہی۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ احکام الہی پر صدقے دل سے عمل پیرا رہی، اور عہد مصطفی میں بھی ایسا ہی گروہ موجود تھا جو تورات پر پابند تھا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نشانات کو جو نبی آخر الزماں کے متعلق تورات میں مذکور تھے اس ذات اقدس میں موجود پایا تو فوراً ایمان لے آئے اور دوسرے یہودیوں کی طرح اپنی چودراہٹ کی خاطر قبول حق سے انکار نہیں کیا۔ اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں، اور
ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے، ہم نے وحی کی کہ مارو اپنے عصا سے اس پتھر کو، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا، اور ہم نے اتارا ان پر من و سلویٰ، اور فرمایا کھاؤ ان پاک پاک چیزوں کو جو ہم نے دی ہیں تمہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی اولاد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر وادی سینا میں پہنچے تو ان کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ اتنی کثیر تعداد کا داخلی نظم و نسق، ان کی دینی تربیت اور ان کی ہر طرح کی نگرانی کے لیے بے حکم الہی آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 12 قبیلے بنا دیے، اور ہر گروہ کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ ہو سکے۔ اور پھر جب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پھر انہوں نے نافرمانی کی تو سزا کے طور پر ان کو 30 قلعہ کو دک صحرا میں قید کر دیا گیا، جہاں پہ پانی بالکل نایاب تھا، نہ کوئی نہر، نہ دریا، نہ کوئی چشمہ، نہ کنواں۔ آپ کی قوم نے شدت پیاس سے بے قابو ہو کر آپ سے پانی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، حکم ہوا اس پتھر کو اپنے عصا سے مارو۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ نے ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلہ کے لیے مختص کر دیا تاکہ باہمی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اور کہتے ہیں تاریخ دان کہ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ وہ 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہاں سے ابھی بھی وہ نشانات وہاں پہ موجود ہیں۔ اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، اور کہو اے کریم بخش دے ہمیں، اور داخل ہو دروازہ سے جھکتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی جو رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اور بات بدل ڈالی، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے بات خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تب ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور پوچھو ان سے، ٹھیک ہے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يمسهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغافلين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم کے بارے میں جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتہ کے دن پانی پر تیرتی ہوئی، اور جو دن ہفتہ کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی ان کے پاس۔ اس طرح بے دھڑک ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں بے سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور ہر طرح کے دوسرے کام کرنے کی انہیں اس دن ممانعت تھی۔ تو ظاہر ہے اس دن جب باقی کام کی ممانعت تھی تو شکار کی بھی ممانعت تھی، لیکن چونکہ وہ ہیلے بہانوں کے ماہر تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ہفتے سے ایک دن پہلے وہ نالیاں کھود دیتے تھے گہرائی میں، اور اس دن بے انتہا مچھلیاں آتی تھیں، تو مچھلیاں بہہ کے اس گڑھوں میں چلی جاتی تھیں، اور اتوار کے دن جا کے وہ مچھلیاں شکار کر کے لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہفتے کو تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے اس قوم کو، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے دربار میں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور شاید وہ ڈرنے لگیں۔ اب سنیچر کے روز مچھلیوں کو شکار کرنے نہ کرنے کے متعلق ایلا کی آبادی 3 مختلف گروہوں میں بٹ گئی تھی، یعنی 3 مختلف سوچ کے گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اس کھلی ہوئی نافرمانی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم دولی نہ کرو، اللہ کو حکم ہے مانو، منع نہیں کرتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا تھا، یعنی وہ انہیں روکتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اچھا، اس فرض شناس گروہ نے انہیں جواب دیا کہ اب ہوا یہ کہ جو درمیان کا گروہ تھا نا، جو کہتے تھے کہ نہ روکو، اللہ ان سے خود ہی نبٹ لے گا، ہوا یہ کہ جب سزا آئی تو اللہ نے پہلے اور دوسرے گروہ کو دونوں کو سزا دے دی، اور جو بچانے والے تھے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، اللہ کے حکم سے روکنے والے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر غلط کام ہوتے دیکھو تو حکمت کے مطابق، جیسا کسی کا ادب ہے، لحاظ ہے، حکمت کے مطابق اس کو لازمی اس کو روکو، کیونکہ 3 گروہوں میں سے صرف وہی گروہ نجات پا سکا تھا جو ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ پھر جب انہوں نے فراموش کر دی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر راندے ہوئے، استغفر اللہ۔ سزا ان کی یہ تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا،
اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ جوان تھے جو بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے وہ سور بن گئے، بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور 3 دن وہ زندہ رہے۔ وہ اپنے لوگوں کو پہچانتے تھے، لیکن جو ان کے اپنے لوگ تھے ظاہر ان کی شکلیں بدل چکی تھیں تو وہ نہیں پہچانتے تھے، اور تیسرے دن اسی سزا میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح ہیں، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، دے کے آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور لے کے بھی آزماتا ہے وہ تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا جڑا رہتا ہے اور کتنی اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا، اور عجز اور انکسار کے ساتھ ہی اپنے رب کے حضور اپنی بہتری کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اور آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو لے لیں اسے بھی، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ نہ منسوخ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہود کی قوم کی سیرت کا ایک اور داغدار پہلو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مال و دولت جمع کرنے میں اتنے حریص تھے کہ وہ رشوت دے کر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام میں رد و بدل کر دیتے اور تورات کی آیات میں کھلم کھلا تحریف کر دیتے، استغفر اللہ۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک شدید مغالطہ میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، نیز ہم تورات کے عالم ہیں، ہماری بخشش کا ہم سے پختہ وعدہ رب تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ جب کسی قوم کے ذمہ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ کی اخلاقی پستی اور دنیا پرستی کا یہ حال ہو تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ استغفر اللہ۔ لہٰذا اسی لیے علماء حق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحیح بات کریں اور غلط بات سے روکیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ سائبان، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر کوئی شخص احکام الہی پر کاربند ہے تو اس کے آباء و اجداد کے اعمال بد کی وجہ سے اس کے اعمال رد نہیں کر دیے جائیں گے، بلکہ اس کو ان کا اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ خود سے نہیں کام کر رہا ہے اور اس کے آباء و اجداد نے غلط کام کیے ہیں تو ان کی سزا اس بندے کو نہیں ملے گی، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اور اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارے لیے؟ تو وہ بولے قالو، وہ بولے بلا، بے شک شاہدنا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز حشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر وہ ہے جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس کی وجہ سے آپ کی ہونے والی ساری اولاد ظاہر ہو گئی، اور ان سے یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے بلا سے اس کا جواب دیا کہ
اس حدیث کے علاوہ بھی متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال و جواب حقیقت میں ہوا تھا، اور اس کو عہد الاسد کہتے ہیں۔ اس عہد کو ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز حشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے، اور ہم تو تھے ان کی اولاد ان کے بعد، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے۔ اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ وہ ان میں غور کریں اور کفر سے باز آ جائیں۔ اور پڑھ سنائیے انہیں حال اس کا جسے دیا ہم نے علم اپنی آیتوں کا، تو وہ کترا کر نکل گیا ان سے، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ وہ کون تھا جس کا قصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد اور عالم تھا جس کا نام بلعام بن بعورہ تھا۔ اپنے زمانہ میں علم و فضل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اس کی علمی مجلس میں حاضر ہوتے اور اس کے خطبات کو قلم بند کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے کے باعث اپنے علم و فضل کے باوجود راہ حق سے منحرف ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سانپ اپنی کینچلی کو اتار پھینکتا ہے، اسی طرح اس شخص نے بھی ان آیات و ہدایات کو اتار کر پھینک دیا اور اس کی جگہ کیا لے لی؟ گمراہی اور ضلالت لے لی، اور اسی کا لباس اس نے اوڑھ لیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ ان آیتوں کے باعث، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور پیروی کرنے لگا اپنی خواہش کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی ہانپے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ آپ سنائیں انہیں یہ قصہ، شاید وہ غور و فکر کرنے لگیں۔ یعنی یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ انسان غور اور فکر کرے اور اپنے رب سے ڈرے اور اس کے دیے ہوئے سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے۔ بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ لفظ قوم استعمال ہوا ہے، مسلمان استعمال نہیں ہوا، اس میں ساری اقوام آ جاتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی کہاوت بھی بری ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ کا تو کوئی نقصان انہوں نے نہیں کیا۔ جسے ہدایت بخشے اللہ تعالیٰ سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہدایت کے لیے آپ دیکھیے کہ رزق اور روٹی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، انسانوں سے بھی، پرندوں سے بھی، جنوں سے بھی، وحوش سے بھی، ہر قسم کے جاندار سے، لیکن ہدایت کا وعدہ اس نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہدایت مانگو گے تو میں ہدایت دوں گا۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ان سے، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ان سے۔ وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیوانوں سے بھی بدتر یہاں پہ تشبیہ دی ہے۔ یہی لوگ تو غافل اور بے خبر ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے ہولناک انجام کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنائے گئے کہ دعوت حق کو سمجھنے، پیغام ہدایت کو سننے اور اس کے روشن شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی گئی تھیں، انہوں نے انہیں بیکار بنا کر چھوڑ دیا اور بے عقل چارپائیوں کی طرح ہو کر رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، سو پکارو اسے انہی ناموں سے، اور چھوڑ دو انہیں جو کج روی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر کیا جائے، جیسے مسیلمہ کذاب کے پیروکار اس کو رحمٰن یمامہ کہا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ بت پرستوں نے اپنے بتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مشتق کر کے رکھے ہوئے تھے، جیسے الہ سے لات،
عزیز سے عزا اور منان سے منات وغیرہ، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اسماء تجویز کرنا جو اس کی شان عالی کے لائق نہیں، یا اسماء الہیہ کو سحر وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔